صفحہ نمبر 64 آیت نمبر 154 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے احد کے میدان میں آپ لوگوں پہ غم کے بعد امن والے اونگ کو طاری کر دیا۔ یغشا طائفة منکم، آپ لوگوں میں سے ایک جماعت پہ اللہ نے اونگ کو طاری کر دیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ هَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ لوگ اللہ کی ذات پہ بغیر حق کے زمانہ جاہلیت کے گمان کر رہے تھے۔ يَقُولُونَ، وہ لوگ کہہ رہے تھے هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کیا اللہ نے نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اس میں سے کچھ ملا ہمیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے ہر امر اللہ کی طرف واقعی منسوب ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، انہوں نے اپنے سینوں میں ایسی باتیں چھپا رکھی ہیں جو آپ کے سامنے ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی نصرت میں سے کچھ بھی ہمیں مل جاتا ما قتلنا ہا ہونا، یہاں ہم قتل نہ ہوتے۔ قل، آپ فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے متعلق یہاں پہ قتل ہونا لکھا ہوتا تو وہ ضرور نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان چلیں جو کچھ آپ لوگوں کے سینوں میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی واضح فرما دے جو کچھ آپ کے قلوب میں ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں ان باتوں کو جو کہ سینوں میں ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دو لشکروں کے مقابلے کے دن تم میں سے منہ موڑا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی بعض اعمال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات معاف فرما دی ہے احد میں۔ ان اللہ غفور حلیم، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بردبار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں احد کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ احد میں جو غم اور صدمہ پہنچا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام پہ ایک اونگ طاری کر دی، نیند کی حالت یعنی غنودگی سی آ گئی۔ امام بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ احد میں بہت دلیری سے شریک ہوئے تھے، اس نے فرمایا کہ نیند کا اتنا غلبہ مجھ پہ ہوا کہ تلوار مجھ سے گرنے لگتی تھی، میں پھر کھینچ لیتا، پھر گرنے لگتی تھی، میں پھر کھینچ لیتا۔
یہ اطمینان قلب کے لیے تھا۔ دلوں کو غم لگ گیا تو اللہ نے غنودگی طاری کر دی تاکہ ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ یہ نیند ہے، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے تو اس سے بھی غم دور ہو جاتا ہے، کافی افاقہ ہو جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ غنودگی طاری کر دی اور اس کے بعد ان کو اطمینان قلب اللہ نے عنایت فرمایا کہ جو ہوا اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا۔ اور دوسری جماعت جو منافقین کی تھی وہ اللہ کے متعلق جاہلیت کے خیالات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وہ مدد تو ہماری نہیں ہوئی۔ اگر ہماری مدد ہو جاتی تو تب تو ہمارے ساتھی یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ سینوں میں مختلف باتیں منافقین نے چھپا رکھی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو جنہوں نے مرنا ہوتا، موت کی گھڑی مقرر تھی، وہ ضرور گھروں سے نکل کے یہاں آتے اور یہاں ان کو موت آ جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ انسان کے جسم کی مٹی جہاں سے فرشتوں نے اٹھائی تھی اسی زمین پہ اس کو موت بھی آئے گی۔ موت کے لیے روح جہاں قبض کی جائے گی، فلاں بندے کی، فلاں کی، اس کے لیے وہ جگہ لکھی ہوئی ہے، وہاں اس نے اسی لمحے ضرور پہنچنا ہے اور وہاں اس کی روح ضرور قبض کی جائے گی۔ اور انسان کو موت وہاں آتی ہے جہاں سے اس کی جسامت کی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس کو جہاں موت آئی، جہاں پیدا ہوا تھا اور جہاں موت آئی، یہ فضیلت مسلمان کے لیے ہے۔ جو مسلمان جہاں پیدا ہوا اور پھر جہاں موت آئی، اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اتنی جنت اللہ تبارک و تعالی اس مومن مسلمان کو عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی سفر میں مرا وہ شہید مرا۔ سفر کی موت بھی شہادت ہے۔ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی لیکن صحابہ کرام ہنگامی حالت میں جو تتر بتر ہو گئے احد میں، اللہ نے یہ بات معاف فرما دی ہے۔ اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ انبیاء کے متعلق عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے کبھی بھی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مطہرین ہیں، ان سے اگر جرائم ہوئے ہیں تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے، تو وہ اللہ نے معاف فرما دی، وہ پاک ہیں اور انبیاء معصوم ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اطمینان قلب کے لیے نیند والی حالت عنایت فرما دی جس سے اطمینان قلب ہو گیا۔ نیند سے راحت حاصل ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھ لینا جن کو رات کو نیند نہیں آتی، یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ نیند جو ہے انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ اور کبھی نیند میں آدمی کو رؤیت بھی ہو جاتی ہے، خواب دیکھنا۔ احادیث میں غور کیا جائے تو خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صبح کی نماز کے بعد حضور فرماتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو صحابہ سنا دیتے۔
ایک دن ارشاد فرمایا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب خاموش تھے۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں ابتدا میں ہجرت کر گئے تھے، پریشان رہتے تھے، وہاں کی آب و ہوا بھی مناسب نہیں تھی، تو فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ منورہ سے گندی رنگ کی میلی کچیلی عورت نکل گئی اور جحفہ جہاں یہودی رہتے ہیں اس علاقے میں جا کے داخل ہوئی۔ تو میں اپنے اس خواب کی تعبیر یہ لے لیتا ہوں کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کا نامناسب ہونا اور یہاں کی بیماریاں اور وبائیں اور مصیبتیں مدینہ منورہ سے نکل گئیں اور جحفہ میں جا کے داخل ہو گئیں، یہودیوں کی بستیوں میں جا کے بیماریاں داخل ہو گئیں۔ جحفہ ابھی بھی ایک مشہور جگہ ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے میں جگہ آتی ہے جحفہ لکھا ہوا ہے، کنڈرات ابھی بھی ہیں، آبادی اب وہاں نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اضغاث و احلام، شیطانی خواب۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا، سخت خوف میں تھا اور صبح کو جاگا بڑا گھبرایا ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا شیطان جب آپ کے ساتھ خواب میں کھیلے تو وہ لوگوں کو مت سناؤ، یہ شیطانی خواب ہے، یہ کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب میں لڑائی جھگڑا مار پٹائی، کسی نے مجھے قتل کر دیا، یہ شیطانی خواب ہے، اس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ نمبر 2 فکری خواب، جس چیز کی فکر رہتی ہے اس چیز کو خواب میں دیکھنا، جو دن کو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کو خواب میں دیکھنا، ان کو پکارنا، ان کے نام لینا۔ وہ ایک دفعہ ایک آدمی نے بچہ لایا ایک بستی میں، تو مجھے کہتا ہے کہ اس کو دم کرو۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کی یہ انگلی میں درد ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خواب میں کسی کے ساتھ لڑ گیا تھا، دیوار کو مکہ مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ انگلی میں چوٹ لگی ہے اور اس میں درد ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ فکری خواب ہیں، دن کو جن کے ساتھ بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لڑائی جھگڑا گالی دینا، یہ پھر خواب میں بھی کبھی ایسے ہوتا ہے، کبھی حرکت بھی کر لیتا ہے، مکہ بھی مارتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ فکری خواب ہیں۔ اور تیسری قسم کے خواب جو ہیں وہ حقیقی خواب ہیں۔ حقیقی خواب سچے خواب، جو آدمی نماز کا پابند ہو، اکثر باوضو سوتا ہو یا سورہ مزمل پڑھ کے سوتا ہو۔ اگر کسی کو اپنے نبی کو خواب میں دیکھنے کی خواہش ہے تو سورہ مزمل پڑھ کے سویا کرو، اپنے نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ یا کسی کو تہجد کا شوق ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، سورہ مزمل کے اندر تہجد کا بھی بڑا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے اندر یہ بھی قوت ہے کہ جس کو تہجد کا شوق ہو لیکن اٹھ نہیں سکتا تو سورہ مزمل پڑھ کے سویا کرے، اللہ اس کو تہجد کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ اور سورہ مزمل میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ خواب سچے نظر آئیں گے، سچے خواب آپ دیکھو گے۔ اور یہ بھی تعبیر و رؤیا کے اندر لکھا ہے کہ جب خواب صبح کی اذان کی طرف جتنے قریبی وقت میں دیکھے جائیں وہ خواب جلدی پورے ہو جاتے ہیں، اور جو جتنے اس سے شام کی طرف یعنی صبح کی اذان سے دور دیکھو گے تو اس کے پورے ہونے میں پھر وقت لگتا ہے۔ تو خوابوں کا انداز، نیند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ باوضو حالت میں سوئیں تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، اور اگر سورہ مزمل پڑھ کے سوئیں تو پھر تو اور بھی برکت ہے۔ یہی نیک اعمال کام آئیں گے
دنیا سے جاتے ہوئے یہی چیزیں ساتھ لے جانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اونگ اور نیند غنودگی کا ذکر فرماتے ہیں جو صحابہ کرام پہ طاری ہوئی احد کے میدان میں غم کے ازالہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم، پھر اللہ نے آپ لوگوں پہ غم کے بعد ایک اونگ کی حالت طاری کر دی جو اطمینان والی حالت تھی۔ یغشی طائفة منکم، تم میں سے ایک جماعت پہ یہ حالت طاری ہوئی، وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت وہ تھی جن کو اپنی جان کی فکر تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ یہ منافقین کی جماعت تھی جو اللہ کے متعلق زمانہ جاہلیت کے بغیر حق کے خیالات کر رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس میں سے تو کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ قل ان الامر کلہ للہ، فرما دیجئے ہر امر اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ چھپاتے ہیں کچھ باتیں اپنے دلوں میں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اللہ کہ امر میں سے مدد ہوتی ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ فرما دیجیے کہ آپ لوگ اگر اپنے گھروں میں ہوتے لیکن جن کے لیے جہاں جہاں موت لکھی ہوتی تو وہ ضرور وہاں نکل آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی سینوں کی بات کو جانچ لیں اور جو کچھ دلوں میں ہے ان کو ظاہر فرما دیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سینوں میں ہے ان کو جانتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے منہ موڑا اس دن جب دو جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئیں مسلمان اور مشرکین کی۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ شیطان نے ان کو پسلایا تھا کچھ بعض اعمال کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن واقعی اللہ نے یہ جرم معاف فرما دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالی واقعی بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یہ کوئی ساتھی بیمار ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ یا اللہ جن کا کہا ہے ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے رشتہ دار اقربا کے لیے ان کو صحت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ دیگر جتنی بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مختلف امراض کے اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ جو صحت مند ہے اللہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، جن کی اولاد نہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ مدرسے کے حوالے سے زمین کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کی قلوب کو نرم فرما، ہماری مدد فرما۔ آخری خاتمہ بالخیر جب بھی ہو یا اللہ آپ کی رضا کے ساتھ موت آئے ہمیں نصیب فرما۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين، كرمك يا أرحم الراحمين۔